کیا یہ وہی سال ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کری تھی؟ کیا یہ وہی محرم ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ساری باتیں پوری ہونے والی ہیں؟ اس محرم کو کیا ہونے والا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ ناسا نے خبردار کر دیا ہے کہ ایک خوفناک ایسٹرائڈ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے؟ تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے، 10 محرم الحرم، یوم عاشورہ کا وہی دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپایا جا رہا ہے؟ ایران اور اسرائیل کی خطرناک جنگ اور مہدی علیہ السلام کی پیش گوئی، یہودیوں کی سازش ہے، کہیں یہ سب کچھ دنیا کے خاتمے کا آغاز تو نہیں؟ اس ویڈیو میں ہم سب کچھ جانیں گے جو میڈیا آپ سے چھپا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک تشویشناک خبر گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے زمین کے خاتمے سے متعلق ایک بہت بڑی پیش گوئی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ایسٹرائڈ جسے اپوفس کا نام دیا گیا ہے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ماضی میں بھی زمین پر خلا سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی زمین اور خلا سے آنے والے ان اجساد کے درمیان تصادم کا امکان موجود ہے، جبکہ امریکہ کی خبردار ایجنسی ناسا نے اس کے بارے میں سخت باریک جاری کری ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپوفس نامی یہ ایسٹرائڈ زمین کے بہت قریب سے گزرے گا اور اگر اس کا زمین سے تصادم ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا دھماکے کی صورت میں ہوگا۔ کیا یہ ایسٹرائڈ اتنا بڑا ہے جس نے آج سے 65 ملین سال پہلے ڈائناسور کا خاتمہ کیا تھا؟ تو نہیں، مگر اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ نیو یارک یا لاس اینجلس جیسی بڑی سٹی کو چند سیکنڈوں میں بالکل تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے دھماکے کی شدت سینکڑوں کلومیٹر دور تک محسوس ہوگی۔ مزید خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں جا گرا تو اس کے نتیجے میں خوفناک سونامی پیدا ہو سکتا ہے جو دنیا کے تمام ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنے گا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ یوم عاشورہ کا دن ہو اور اچانک آسمان پر ایک دیو کالت آگ کا گولا نمودار ہو جو زمین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ کیا 10 محرم الحرم کو اس دنیا کا خاتمہ ممکن ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبروں اور سائنسدانوں نے لاکھوں دلوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے۔ لوگ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یقیناً ایسا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس ایسٹرائڈ کے بارے میں خبر نہیں دیں گے بلکہ اس کے پیچھے چھپی عالمی سازشوں اور روحانی اشاروں کا جائزہ بھی لیں گے جو تیسرے جنگ عظیم کا آغاز ہے، یعنی کہ ورلڈ وار 3۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ اس دنیا میں ایک ایسے تباہ کن باب کو کھول دے گا جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے دجالی نظام کے قائم اور مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تیاری کو حقیقت میں بدل دے گا۔ اس کی رفتار کیا ہوگی اور اس کے ٹکرانے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم یوم عاشورہ یا 10 محرم الحرم کی فضیلت اور اہمیت کو گہرائی سے جانیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ زبان جاہلیت اور اس سے پہلے بھی ایک خاص اہمیت رکھتا تھا اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ قریش مکہ اس دن کا خاص اہتمام کرتے تھے، وہ کھانے پکاتے، گلاب چھڑکتے، روزے رکھتے اور اسے عبادت کا دن سمجھتے تھے۔ یہ ان کی ملت ابراہیمی سے نسبت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کا مظاہرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان اچھے اعمالوں میں قریش مکہ کا ساتھ دیتے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اگرچہ اس دن عام مسلمان پر اس روزے کی کوئی فراغت نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا یہ وہ مبارک دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10 محرم الحرم کو تاریخ انسانیت کے کئی عظیم، حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعات سے منسوب کیا جاتا ہے۔
مختلف روایتیں اور اساطیر کتابیں تو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ دنیا کی اہم ترین واقعات اسی روز مقرر ہوئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، قلم بنایا گیا، آسمان و زمین کا آغاز ہوا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ ملا اور نمرود کی آگ ان کے لیے گلزار بنا دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے طویل جدائی کے بعد ملایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی آزمائش سے نجات ملی اور شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی اور ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور فرعون اور ان کے لشکر کو دریا نیل میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ بادشاہت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہے اور اللہ نے ان کو یہودیوں کے شر سے بچا کر آسمان کی طرف بھی اسی دن اٹھایا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی جودہ پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن دنیا میں سب سے پہلی بار رحمت کا نزول ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرم کی تاریخ اور وہ بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، عاشوراء کی دن قیامت آئے گی اور یہ دن جمعے کا ہوگا۔ اس میں ایک پراسرار اور ایک عظیم دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سال محرم الحرم قیامت کے ایک خاص پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ اس بار یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت جوڑی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی، ماہرین و تجزیہ نگار اسے محض علاقائی جنگ یا تنازع نہیں کہہ رہے، بلکہ اسے تیسری عظیم جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کا نام دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب وہ سرزمین ہے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے خاص امکانات بتائے جاتے ہیں۔ آج ایک بڑے محاذ پر جا چکی ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے نہ صرف فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، بلکہ ان کی نگاہ میں ایران، شام، لبنان، یہاں تک کہ مکہ مدینہ بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہودی جن کی فطرت میں ہمیشہ سے سازشی اور دھوکے پر مبتلا رہی ہے، آج وہ اپنے خواب انجمن اور شیطانی ایجنٹ کے تحت گریٹر اسرائیل کے خواب کو عالمی شکل دینے میں مصروف ہے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹلا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے، الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ ان کے نزدیک ارض معبود صرف فلسطین تک محدود نہیں، بلکہ دجالی فریب اور خون ریزی کے ذریعے دجالی سلطنت قائم کرنا ان کا مقصد ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس میں مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو اور پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو۔ یہودی ریاست اپنے منصوبے کے ایک اور خاص مرحلے کی طرف بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کی عقلیت کے مطابق دجال کے ظہور سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر امام مہدی ظاہر ہو گئے تو ان کی تمام سازشیں خاک میں مل جائے گی۔ مثال یہ کہ ایک عالمی منصوبہ بنایا جائے جس میں ایران کو تباہ کر دو، شام کو غیر مستحکم کر دو، عراق کو فرقہ واریت پہ جھوک دو، سعودی عرب کو دنیا کی چکا چوند میں کھو دو، تاکہ جب وقت آئے تو کوئی بھی مزاحمت نہ کر پائے۔ اب دجال کے استقبال کے لیے دنیا تیار ہو چکی ہو۔ نہ جانے کیوں 10 محرم الحرم ہمیں قربانی کی طرف بلاتا ہے اور ہمیں حق کا ساتھ دینے کو کہتا ہے۔ آج کی دنیا میں قربانی کا مقصد صرف زبانی کلامی محدود ہو چکا ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے غزہ، یمن، ایران کو قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ جس دن ہم ایران کے اوپر قبضہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی جمع ٹوٹ جائے گی اور مسلمان اپنے آپ کو بے سر و سامان محسوس کریں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی بات کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ رکھتے ہیں۔